فات صاحب، یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل اور گلف ممالک کی بھی بات کی تھی خرم صاحب نے، کیا یہی ریزن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میاں نواز شریف بھی پچھلے کچھ عرصے سے سعودی عرب، دبئی اور پھر ملاقاتیں اور سب چیزیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے اس کے ذریعے ایک آرگیومنٹ بنانا ہے تو پھر تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر آپ اس تمام معاملے کو تھوڑا سا ایک براڈر سینس دیکھیں تو ایک تو چیز بالکل کلیئر ہے کہ جو الیکشنز کے بعد جو ایک سیٹ اپ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے وہ کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں۔ پی ٹی آئی کا اس ٹائم اس راؤنڈ میں واپس آنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل لگ رہا ہے، تو اگر وہ نہیں آتے تو پھر یہی ایک طرح کی کوئی نہ کوئی کولیشن ہی آئے گی، اور وہی کولیشن جو اس وقت حکومت میں ہے۔ اچھا، اس کے ذریعے ایک سرٹن کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوں گی، اور جو یہ کاؤنسل بنی ہے اس کے پیچھے بھی وہی لاجک ہے۔ تو یہ تمام باتیں تو سمجھ آتی ہیں، اور میرے خیال میں ان میں وزن بھی ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اور اگر ابھی سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ اگلے 6 مہینے بعد، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی ہمارے پر ایک بڑی سخت شرط 9 مہینے کی بالکل صحیح بات ہے۔ تو آگے اگر 6 مہینے یا اگلے 1 سال کے لیے اگر پلاننگ کی جا رہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں ہونا چاہیے۔ مجھے جہاں پہ صرف تھوڑا سا ایک سوالیہ نشان آسما میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ 3 مہینے میں ہو جانا ہے تو 3 مہینے کے اندر کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ پٹری سے اٹھا کر باہر پھینک دے گی، اس کا تو خطرہ ہے نہیں۔ تو لارجر آرگیومنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، لیکن اس لارجر آرگیومنٹ میں یہ 3 مہینے کا جو آرگیومنٹ آ رہا ہے کہ جی وہی صاحب ہوں، مجھے کچھ تھوڑا سا میں اسٹرگل کر رہا ہوں اس کی لاجک سمجھنے۔